بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ ذوالمجاز عرب کا مشہور بازار اور عرفہ سے 3 میل ہے اور یہ اس کے دامن میں ہے۔ اس مقام کو اوطاس بھی کہتے ہیں۔ حوازن ایک بڑے قبیلہ کا نام ہے جس کی بہت سی شاخیں ہیں۔ اسلام کی فتوحات کا دائرہ گو وسیع ہوتا جاتا تھا، لیکن اہل عرب دیکھ رہے تھے کہ ان کا قبیلہ اعظم یعنی مکہ اب تک محفوظ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر قریش پر غالب آ گئے اور مکہ فتح ہو گیا تو بے شبہ وہ سچے پیغمبر ہیں۔ مکہ جب فتح ہوا تو تمام قبائل نے خود پیش قدمی کی اور اسلام قبول کرنا شروع کیا، لیکن حوازن اور ثقیف پر اس کا الٹا اثر پڑا۔ یہ قبیلے نہایت جنگجو اور فنون جنگ سے واقف تھے۔ اسلام کو جس قدر غلبہ ہوتا جاتا تھا، یہ زیادہ مضطرب ہوتے تھے کہ ان کی ریاست اور امتیاز کا خاتمہ ہوا جاتا ہے۔ اس بنا پر فتح مکہ کے بعد حوازن اور ثقیف کے رؤسا نے یہ سمجھ لیا کہ اب ان کی باری ہے، اس لیے انہوں نے ایک دوسرے سے مل کر مشورہ کیا اور تمام قبائل عرب سے قرارداد ہو گئی کہ مسلمانوں کے خلاف جو اس وقت مکہ میں جمع ہیں ایک عام حملہ کیا جائے۔ مکہ فتح ہوا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب جلد تدارک نہ کیا گیا تو پھر کوئی طاقت اسلام کو زیر نہ کر سکے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے وقت ان کو یہ غلط خبر پہنچی تھی کہ حملہ کا رخ انہی کی طرف ہے۔ دفتن بڑے زور و شور کے ساتھ خود حملہ کے لیے بڑھے۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ ہر قبیلہ تمام اہل و عیال لے کر آیا تھا کہ بچے اور عورتیں ساتھ ہوں گی تو ان کی حفاظت کی غرض سے لوگ جانے دے دیں گے۔ اس معرکہ میں اگرچہ ثقیف اور حوازن کی تمام شاخیں شریک تھیں، تاہم کعب اور کلاب الگ الگ رہے۔ فوج کی سرداری کے لیے انتخاب تو مالک بن عوف کا کیا گیا تھا جو قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم تھا، لیکن مشیر کی حیثیت سے درید بن سما کو بھی ساتھ لے لیا گیا جو عرب کا مشہور شاعر اور قبیلہ جشم کا سردار تھا۔ اس کی شاعری اور بہادری کے مارکے اب تک عرب کی تاریخ میں یادگار ہیں، لیکن اس کی عمر 100 برس سے زیادہ ہو چکی تھی اور صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا، کیونکہ پورا عرب اس کو مانتا تھا اور اس کی رائے و تدبیر پر تمام ملک کو اعتماد تھا۔ خود مالک بن عوف نے اس سے شرکت کی درخواست کی، پلنگ پر اٹھا کر اس کو میدان جنگ میں لائے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا اوطاس۔ بولا ہاں، یہ مقام جنگ کے لیے موزوں ہے، اس کی زمین نہ بہت سخت ہے اور نہ اس قدر نرم کہ پاؤں دھس جائیں۔ پھر پوچھا کہ یہ بچوں کی رونے کی آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ بچے اور عورتیں ساتھ آئی ہیں کہ کوئی شخص پاؤں پیچھے نہ ہٹائے۔ بولا کہ جب پاؤں اکھڑ جاتے ہیں تو کوئی چیز نہیں روک سکتی، میدان جنگ میں صرف تلوار کام دیتی ہے۔ بدقسمتی سے اگر شکست ہوئی تو عورتوں کی وجہ سے اور بھی ذلت ہوگی۔ پھر پوچھا کہ کعب اور کلاب بھی شریک ہیں یا نہیں، اور جب یہ معلوم ہوا کہ ان معزز قبیلوں کا ایک شخص بھی میدان جنگ میں نہیں تو کہا اگر آج کا دن عزت و شرف کا دن ہوتا تو کعب اور کلاب غیر حاضر نہ ہوتے۔ اس کی رائے تھی کہ میدان سے ہٹ کر کسی محفوظ مقام میں فوجیں جمع کی جائیں اور وہیں اعلان جنگ کیا جائے، لیکن مالک بن عوف نے جو 30 سالہ نوجوان تھا جوش شباب میں اس کی رائے کو قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ آپ خرف ہو چکے ہیں، آپ کی عقل بیکار ہو چکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ میں ان واقعات کی خبر پہنچی تو آپ نے تصدیق کے لیے حضرت عبداللہ بن ابی حدرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ وہ جاسوس بن کر حنین میں آئے اور کئی دن تک فوج میں رہ کر تمام حالات تحقیق کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوراً مقابلہ کی تیاریاں کی۔ رسد اور سامان جنگ کے لیے قرض کی ضرورت پیش آئی۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ جو ابو جہل کے بے مات بھائی تھے، نہایت دولت مند تھے، ان سے 30,000 درہم قرض لیے۔ صفوان بن امیہ جو مکہ کا رئیس اعظم اور مہمان نوازی میں مشہور تھا لیکن اب تک اسلام نہیں لایا تھا، اس سے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلحہ جنگ مستعار مانگے۔ اس نے شوال 8 ہجری بمطابق جنوری فروری 630 عیسوی اسلامی فوجیں جن کی تعداد 12,000 تھی اس سر و سامان سے حنین پر بڑھیں کہ صحابہ کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گیا کہ آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، لیکن بارگاہ ایزدی میں یہ نازش ناپسند تھی۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں اس واقعہ کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے۔ ترجمہ: اور حنین کا دن یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر نازاں تھے لیکن وہ کچھ کام نہ آئی اور زمین باوجود وسعت کے تنگی کرنے لگی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور ایسی فوجیں بھیجی جو تم نے نہیں دیکھی اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ فتح کے بجائے
وہلہ اول میں مطلع صاف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو رفقائے خاص میں سے ایک بھی کوئی پہلو میں نہ تھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شریک جنگ تھے، ان کا بیان ہے کہ جب لوگ بھاگ نکلے تو میں نے ایک کافر کو دیکھا کہ ایک مسلمان کے سینہ پر سوار ہے۔ میں نے عقب سے اس کے شانہ پر تلوار دے ماری جو زرہ کو کاٹ کر اندر اتر گئی۔ اس نے مڑ کر مجھ کو اس زور سے دبوچا کہ میری جان پر بن گئی، لیکن پھر وہ ٹھنڈا ہو کر گر پڑا۔ اسی اثنا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ پوچھا کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ بولے قضائے الہی یہی تھی۔ شکست کے مختلف اسباب تھے۔ مقدمۃ الجیش میں جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افسری میں تھا، زیادہ تر فتح مکہ کے جدید الاسلام نوجوان تھے۔ وہ جوانی کے غرور میں اسلحہ جنگ پہن کر بھی نہیں آئے تھے۔ فوج میں 2000 طلقاء یعنی وہ لوگ تھے جو اب تک اسلام نہیں لائے تھے۔ حوازن قدر اندازی میں تمام عرب میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ میدان جنگ میں ان کا ایک تیر بھی خالی نہیں جاتا تھا۔ کفار نے مارکا گاہ میں پہلے پہنچ کر مناسب مقام پر قبضہ کر لیا تھا اور تیر اندازوں کے دستے پہاڑ کی گھاٹیوں، کھوؤں اور دروں میں جا بجا جما دیے تھے۔ فوج اسلام نے صبح کے وقت جب خوب اجالا بھی نہیں ہوا تھا حملہ کیا۔ میدان جنگ اس قدر نشیب میں تھا کہ پاؤں جم نہیں سکتے تھے۔ حملہ آوروں کا بڑھنا تھا کہ سامنے سے ہزاروں فوجیں ٹوٹ پڑیں۔ ادھر کمین گاہوں سے قدر اندازوں کے دستے نکل آئے اور تیروں کا می برسا دیا۔ مقدمۃ الجیش ابتری کے ساتھ بے قابو ہو کر پیچھے ہٹا اور پھر تمام فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ صحیح بخاری میں ہے ترجمہ، یعنی سب لوگ ٹل گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ تیروں کا می برس رہا تھا۔ 12,000 فوجیں ہوا ہو گئی تھیں، لیکن ایک پیکر مقدس باپر جا تھا جو تنہا ایک فوج، ایک ملک، ایک اقلیم، ایک عالم بلکہ مجموعہ کائنات تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دہانی جانب دیکھا اور پکارا، یا معاشر الانصار۔ آواز کے ساتھ صدا آئی، ہم حاضر ہیں۔ پھر بائیں جانب مڑ کر پکارا، اب بھی وہی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر پڑے اور جلال نبوت کے لہجہ میں فرمایا، میں اللہ کا نبی اور اس کا پیغمبر ہوں۔ بخاری کی دوسری روایت میں ہے ترجمہ، میں پیغمبر ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بلند آواز تھے۔ آپ نے ان کو حکم دیا کہ مہاجرین اور انصار کو آواز دو۔ انہوں نے نعرہ لگایا، یا معاشر الانصار، او گروہ انصار، یا اصحاب الشجرہ، اے اصحاب شجرہ بیت رضوان والے۔ اس پر اثر آواز کا کانوں میں پڑنا تھا کہ تمام فوج دفتن پلٹ پڑی۔ جن لوگوں کے گھوڑے کشمکش اور گھمسان کی وجہ سے مڑ نہ سکے، انہوں نے زریں پھینک دیں اور گھوڑوں سے کود پڑے۔ دفتن لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ کفار بھاگ نکلے اور جو رہ گئے ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں۔ بنو مالک ثقیف کی ایک شاخ تھی، جم کر لڑے، لیکن ان کے 70 آدمی مارے گئے، اور جب ان کا علمبردار عثمان بن عبداللہ مارا گیا تو وہ بھی ثابت قدم نہ رہ سکے۔ شکست خوردہ فوج ٹوٹ پھوٹ کر کچھ اوطاس میں جمع ہوئی اور کچھ طائف میں جا کر پناہ گزین ہوئی، جس کے سپہ سالار لشکر مالک بن عوف بھی تھا۔